سختی اور پریشانی ہوگی، اجر بھی اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ اب اس شخص کے لیے بہت ساری چیزیں کرنی ٹھیک ہی نہیں ہے، مثلاً یہ ناخن بھی نہیں کٹوا سکتا، بال بھی نہیں کٹوا سکتا، کسی مکھی کو مار نہیں سکتا، کسی کے مچھر کو نہیں مار سکتا، کوئی شکار نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ جوں وغیرہ ہیں خدا نخواستہ بہت دور کا سلسلہ ہے تو اس کو بھی نہیں مار سکتا۔ یہ بڑی خطرناک کیفیات ہیں۔ اگر خدا نخواستہ رات میں سو ہوا ہے اور 1000 مچھروں نے اس پہ حملہ کر دیا، کسی ایک مچھر کو بھی مارے گا دم پڑ جائے گا، جان بوجھ کے نہیں مار سکتا کسی کو بھی۔ یہ دقت کا معاملہ ہے بھائی بہت زیادہ، جتنی مشقت ہے اللہ کے یہاں اجر بھی اتنا زیادہ ہے۔ تو وہی صورتحال یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری قیودات اضافے کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کو جو ہے نا یہ کام کرنا پڑے گا۔ اور پھر سلسلہ یہ ہے کہ جس وقت وہ مطلب ہے کہ ضرورت ہے پڑ جاتی ہے کہ احرام بدلنے کی بھی، تو کوئی حرج نہیں، احرام بدل لے۔ بہت سے لوگ ذہن میں کر لے یہ احرام آگے تک جائے گا، نہ بھائی دیکھو کپڑے ہم ہمارے خراب ہوں تو دھو لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1-2 احرام ہوں دھو کے پہن لیں، اس سے فرق نہیں پڑے گا، وہ محرم ہی کہلائے گا۔ ضرورت پڑ جاتی ہے خراب ہو تو اگر اس کو ہی دھو کے استعمال کرنا چاہے تب بھی استعمال کر سکتا ہے، ایک چادر دھو لے وہ پہن لے اور دوسری چادر جو ہے پھر دھو لے، تو دونوں طریقے سے اس کے سلسلے چل سکتے ہیں۔ تو خیر جو ہے نا فرمایا کہ جو حج کران کا سلسلہ ہے اس کے اندر دونوں چیزیں شامل کرنے کی ہیں، عمرے کو بھی اور پھر کیا کہتے ہیں حج کو بھی۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد وہ جس وقت قربانی کرے گا تو قربانی کرنے کے بعد حلق کرانے کے بعد وہ اس سے آزاد ہو جائے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کرے گا کون؟ مہنگائی خطرناک ہے اور لوگ پریشان ہیں۔ فرمایا کہ بھائی جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، پورے پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، اربوں خربوں پتی لوگ ہیں، لیکن کیا ہے وقت نہیں ہے ان کے پاس۔ اور پھر بات یہ ہے کہ وقت تو نہیں ہے، پیسے بہت سارے ہیں، لیکن پیسے خرچ کرنے کے بھی تو حوصلہ ہونا چاہیے۔ ہماری بہت ساری ملیں ہیں لیکن کیا ہے ہم غریب کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہماری بہت ساری فیکٹریاں ہیں، ہم غریب کے ساتھ تعاون کرنے کے تیار ہی نہیں ہیں۔ تو صورتحال یہ تو نہیں بنے گی بھائی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ مال میں اضافہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ مال میں اضافہ کرتا ہے۔ اور فرمایا جو شخص حج کرتا ہے، جو شخص عمرہ کرتا ہے، اللہ اس کی معیشت کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ 1,00,000% بات ہے، ایک آدھے کی نہیں۔ کسی شوق ہو تو بہت سے ایسے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم شارٹ میں امیر ہو جائیں، میں کہ شارٹ میں جلدی سے عمرہ کریے ہو جا کے، کیوں بھائی؟ بغیر تو بہت پیسے لگ جائیں گے۔ میں کر لو بھائی تم بھی تو شارٹ راستہ استعمال کرنا چاہتے ہو، تو پھر شارٹ راستہ تو یہی ہے بھائی، اللہ سے ملاقات کرنی ہے نا۔ اللہ خانہ کعبہ میں زیادہ کیا کہتے ہیں تمہاری سن لے گا، زیادہ پریشان ہوگا غلاف کعبہ پکڑ کے لا دیے اس سے کہ اللہ بس تیرے پاس آیا مانگنے کے دے دے بس۔ ابھی جب ظاہر بات ہے جب وہ غلاف کعبہ پکڑ کے روڑ رکھ کے پاوے گا اللہ سے کہ اللہ بس میں مانگنے کے لیے آیا ہوں، مجھے خالی لوٹائیو، یقین اللہ کی ذات سے خالی نہیں آئے گا۔ تو مانگنا کس سے بھائی؟ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے بھائی۔ یہی تو دعوت ہے اصل سے، نبی کی بھی، ولی کی بھی، غوث کی بھی، قطب کی بھی، ہر ایک کی دعوت یہ کہ اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ سے سب کچھ ہوگا، اللہ سے ہی سب کچھ ہوگا۔ اب ہم یہ سوچیں کہ بھائی ہم اللہ سے تو مانگ رہے ہیں، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے زیادہ لگ جائیں گے، تو بھائی صورتحال یہ ہے دقت میں رہیں گے۔ ہاں فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے ذکر کیا، ہاں یہاں پہ عیدگاہ میں بیان چلتا رہتا ہے کبھی کبھی، تو سلسلہ یہ ہوا ایک ساتھی مجھے پوچھ رہے کہ بھائی عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے تو بہت سارے خرچوں میں کہاں ہوتا تو ہے بھائی کہ بھائی پھر کیا کریں کیا نہ کریں۔ میں کہ بھائی دیکھو صورتحال یہ ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، بڑی قیمتی بات ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو شخص عمرے کرتا ہے اور حج کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ جو شخص عمرے کرتا ہے اور زیادہ حج کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور ایک بات میں یہ بھی ہے اللہ ایسے گناہوں کو مٹاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آئے تو بالکل پاک صاف جو گناہ ہوتے نہیں ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو میں نے ان سے ذکر کیا بھئی ہم بہت زیادہ گناہ گار لوگ ہیں، ہمیں ضرورت ہے گناہوں کو مٹوانے کی، ہم تو بہت گناہ گار لوگ ہیں، ہمیں ضرورت ہے، تم مہان لوگ ہو تمہیں ضرورت نہیں، تمہیں تو ضرورت نہیں، تم یہیں پڑھ رہو ٹھیک رہے گا انشاءاللہ۔ یہ بات سمجھنے کے سمجھ میں ذکر کر دی۔ ظاہر بات ہے جب گناہ ختم کروانا ہے کچھ تو تگو کرنی پڑے گی بھائی۔ اے بندہ بیمار ہے اس کو اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے گا نا، پھر ہی جا کے وہ ٹھیک ہوگا۔ ہم گناہ گار ہیں تو ہمارے گناہ پکے تب ختم ہوں گے جب ہم بالکل مین سسٹم میں آ کر اللہ کے پاس حاضری دیں کہ اللہ بس آئے تیرے طرف پہ بس خالی نہ چھوڑی۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ خیر فرماتا ہے۔ یہاں شہر میں الحمدللہ بہت سے ایسے گھر ہیں، میں بہت سے جانتا ہوں ان لوگوں کو، پہلے 1 گیا پھر 2 گئے پھر 3 گئے، سارے کے سارے گھر والوں نے حج عمرے کر لیے ہیں، آج تک میں خیر میں ہیں، خالی نہیں ہوئے۔ لیکن بہت سے ایسے ہیں
جو بہت زیادہ مالدار تھے خالی ہو رہے کچھ نہ کچھ مزید بھی ہو رہے ہیں، دقت میں ہیں۔ بھائی جب اللہ سے سودا کریں گے اللہ راستہ بنا دے گا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا کہ اللہ کے ساتھ بیشرا کر لو جنت کے ذریعے سے، اپنے مال دو اللہ کو اور اللہ سے جنت خرید لو، اپنی جان کرو لگاؤ اللہ کے راستے میں، اللہ سے جنت خرید لو۔ تو فرمایا کہ اس طرح سے اللہ کے راستے میں جانے سے اللہ مدد فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور یہ رخ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے آ رہے تھے، مدینے کا رخ تھا، اور کچھ لوگ مکے کے رخ پہ جا رہے تھے۔ اس قافلے کے اندر بچے بھی تھے، نوجوان بھی تھے، بڑے بھی تھے۔ اب وہ خواتین اور مرد وہ پوچھ رہے ہیں آپ کون؟ کہ میں اللہ کے نبی۔ اچھا ٹھیک ہے، مسلمان تو تھے لیکن ہر ایک نے تو نبی کو ضروری دیکھا ہے، جس طرح ہم نے تو نہیں دیکھا، نہیں نبی کا کلمہ پڑھا ہے، مسلمان تھے وہ۔ کہ آپ اللہ کے نبی ہو؟ کہ ہاں۔ کہ اچھی بات ہے۔ کہ اللہ کے آپ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ ہم عمرہ کی نیت سے جا رہے ہیں۔ کہ بہت اچھی بات ہے، اللہ قبول فرمائے۔ کہ ایک اور سوال بھی ہے کہ ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں، ہم ان پہ خرچ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ تم بچوں پہ خرچ کرو گے اس کا اجر اللہ کے یہاں ہوگا، بچوں کو بھی خرچ کرو گے اللہ کا اس کا اجر ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تمہیں 10 گنا لوٹائے گا، یہ یقین اللہ کی ذات سے۔ تو صورت حال یہ ہے کہ اب چھوٹے بچوں کے اوپر بھی ہم خرچ کر رہے ہیں تو اس خرچ کرنے سے اللہ کے یہاں بڑا اجر ہے۔ بچے کس کے ہیں بھائی جن پہ ہم خرچ کریں گے؟ کس کے ہیں بھائی؟ بولو تو صحیح، کہ باہر تھوڑی لے گئے ہم جو سے ہیں، اپنے ہی بچے ہیں، اب ہم خرچ کریں گے اپنے بچوں پہ تو اپنے ہی ملے گا۔ اور روایت میں یہ آتا ہے، یہ بڑی پکی بات ہے کہ سمجھ میں والی، یہ روایت میں آتا ہے جب بچہ بالغ نہ ہو جائے، جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے یعنی کہ نابالغ ہو، اس وقت تک وہ نمازیں پڑھے گا، عمرے کرے گا، صدقہ خیرات کرے گا تو وہ سارا کا سارا ثواب باپ اور ماں کو ملے گا، والدین کو ملے گا۔ یہ بڑی پکی بات سنا رہا ہوں کہ جب تک بچہ نابالغ ہے، اگر اس نابالغ کی عمر میں وہ بچہ حافظ قرآن ہو جائے تو جتنا اس نے حفظ کیا ہے اس کے ثواب ماں باپ کو ملے گا۔ اس نے اگر 4-5 عمرے کر لی ہیں یا اس کے پاس، اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ بچوں کے پاس مال کہاں سے آ گیا؟ بھائی ہمارے ایک علاقے میں ادھر کسی کا ایک بیٹا ہوا تو اس کی یعنی مطلب ہے کہ جس کے یہاں اولاد ہوئی 18 سال بعد ہوئی تھی، تو اس کی جو ہے نا پھوپھی تھی ہے، اس نے اپنے اس چھوٹے بچوں کو بھی تو پیدا ہوا تھا 80 مربع نام کر دیے تھے۔ اب صورتحال یہ کہ ہم کہیں گے جی پیسہ کہاں دے گا؟ پیسے تو آ گیا اس کے پاس، وہ تو امیر ہے، پہلے بھی امیر تھا، 80 مربع اور نام ہو گئے، تو بچپن میں بہت سارا مال آ جانا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اور میں کہ جب بھی یعنی مطلب ہے کہ نابالغ کی عمر میں جو بھی عمل کرے گا تو اس کا ثواب والدین کو ملے گا۔ جب بالغ ہو جائے تو پھر حبلو کی علی غریبی کی، اس کی رسی اسی کے سر پہ ہوگی، پھر اس کا سسٹم اسی کے ساتھ ہو جائے گا کہ وہ گناہ کرے گا اس کا ثواب اسی کو ملے گا، اچھا کام کرے گا اس کا ثواب اسی کو ملے گا۔ تو اس سے پہلے جو ہم خرچ کر رہے ہیں والدین، مطلب کہ ان کی پڑھائی پہ خرچ کر رہے ہیں ثواب ملے گا، ان کی جو ہے نا کھانے پینے پہ خرچ کر رہے ہیں ثواب ہمیں ملے گا، اور ان کی جو ہے نا بیمار ہو گیا ہے اس کے لیے کر رہے ہیں، یعنی جو بھی کر رہے ہیں یہ ثواب کا کام ہے بھائی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بچے جب بڑے ہوں گے نا پھر ہمیں کچھ لا کے دیں گے یا بڑے ہوں گے ہمارے ساتھ کچھ کریں گے نا، اس سے عاری ہو کے جو ہے نا بچوں کی خدمت میں لگنا چاہیے، ان کی خدمت میں لگو، اللہ اس کی برکت سے انتظام فرمائے گا۔ فرمایا کہ جو شخص 2 بچیوں کی کفالت کرے، ان کی شادی وادی کر دے، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ اگر ایک صحابی نے سوال کیا اگر ایک بچی بھی ہو کے اس کے لیے بھی جنت واجب ہے۔ فرمایا ایسے ہی جیسے جس وقت جب اولاد اس دنیا میں آ رہی ہوتی ہے والدہ کو درد ذہ ہوتا ہے، فرمایا کہ اس وقت کی جو کیفیات ہیں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس ماں کی مغفرت کر دیتا ہے اور اس ماں کے اوپر جنت واجب کر دیتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو یہ چیزیں ساری کی ساری ایسی ہیں جو سمجھنے سے ہیں، ہم سمجھ لیں گے تو راحت ہوگی۔ اصل یہ سارے راستے اللہ سے ملانے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جس شخص کو جتنی وسعت عطا کی ہے اس اعتبار سے اگر اس کے پاس پیسے ہیں اس کو اللہ کے راستے میں حج کر لینا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس تو بہت سارے فرائض اور بھی ہیں، وہ فرائض پورے کریں گے پھر حج پہ جائیں گے۔ مثلاً فرائض کیا ہیں کہ میری بچیاں ہیں ان کی شادی کرنی ہے، بچے ہیں ان کی شادی کرنی ہے۔ فرمایا کہ یہ فرائض نہیں ہے، فرض یہ ہے جو اللہ نے فرمایا۔ مثلا نماز فرض ہے، یہ اللہ کا فرض ہے، اور اگر پیسے زیادہ ہیں حج فرض ہے، یہ فرض ہے۔ زکوٰۃ کی اگر نصاب کو پہنچ رہا ہے یہ فرض ہے، یہ کرنا ہے۔
یہ چیزیں ہیں فرض، اگر یہ نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے اپنی بچوں کی شادی پہ خرچ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، بچوں کی شادی پہ خرچ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ پوچھنے کا نہیں ہوگا۔ یہ پوچھا جائے گا کہ جب تمہیں مال میں نے دیا تھا کہ تم نے اس کے مطابق فرض حج ہو گیا تھا، فرض کیا تھا ادا، نماز فرض ہو گئی تھی وہ فرض نماز ادا کی تھی، زکوٰۃ تم پہ فرض تھی وہ تم نے ادا کی تھی یا نہیں کی تھی، تو وہ اللہ کے ان چیزوں کا سوال ہوگا۔ ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ وہ